رمضان شریف کے بھی یہی 4 اعمال اور بھی ہیں، لیکن اس میں کلمہ پاک کی کثرت، اور الحمدللہ بتا چکا ہوں، سنا ہے ہمارے ساتھیوں نے رمضان کے بیان بھی جاری کیے ہیں، اس میں یہ تھا کہ یہ عرض کیا تھا کہ تحمل کے حساب سے شیخ اللہ رب العجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی صحت کو مقدم رکھ کر ابھی یہ سفر یا کوئی بھی سفر میں شیخ کی بات نہیں مانی، بہت زیادہ عبادت کر لی، پاگل خانے میں داخل ہو گئے، شیخ سے اپنے سے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کو 3-4 لوگوں کو سمجھایا کہ آپ کی طبیعت میں میری خود پورا سفر میں طبیعت ناساز رہی میں ان کو سمجھا رہا ہوں، میں نے کہا دیکھیں میں نے بھی حرم کی نماز نہیں پڑھی 3-4، اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ آپ زبردستی کر رہے ہو، زبردستی فجر کی نماز میں پہنچ رہے ہو، آپ کی طبیعت ناساز ہوگی، پھر 2 کا ہوا بھی ایسا ہی، ایک دن کے بجائے کئی دن تک حرم شریف جا ہی نہیں سکے، بات ہی نہیں مانتے۔ شیخ کوئی دشمن ہے کیا جو سنت کا، ذکر کا، تقوی کا سنا رہا ہے، بتا رہا ہے بات؟ یہ دشمن ہے، اپنی عقل لڑاتے ہیں، جوش میں آتے ہیں۔ رمضان شریف کا ثواب کتنا ہے؟ ہر بات عبادت کا، نفل فرض 70 فرض کے برابر، تو جو بیمار ہیں وہ اس کے لیے زبردستی حکم ہے کہ اپنے آپ کو مارو، خودکشی کے اندر لکھا جائے گا جو اپنی جان کو پر کھیل جاتے ہیں۔ فرضیت تقوی ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ بیمار ہے، بڑی عمر کا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیتے بھی زیادہ ہیں، لیکن جوش میں آ کر جو ہے اتنا قرآن پاک پڑھ لیا، اتنا ذکر کر لیا، رات کو جاگ پڑے، فجر میں سحری میں پہلے اٹھ گئے، پھر فجر کے بعد سوئی نہیں رہے، رات کو 11 بجے تک سوئی نہیں رہے، آخر میں گھر میں ہاسپٹل میں داخل ہو گئے بات ہی نہیں مانتے۔ جملہ سنیں کیا ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، تحمل سے زیادہ دنیا تو چھوڑو، دین کا کام بھی مت کرو، تحمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بہادری مت دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کو عاجزی انکساری پسند ہے۔ صحابہ کا سن رہے ہیں کہ ساری رات رو رہے ہیں، ساری رات کھڑے ہوئے ہیں قیام میں، مرم پڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس سے بڑھ کر، تو بھائی صحابہ رضوان علیہ میں جیسے ہمیں ہے کدھر؟ ہم کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیفا، تو اس حساب سے اللہ مہربانی فرماتے ہیں۔ تقوی کی فکر ہے نہیں، بس افطار پارٹیاں ہیں، گناہ ہے، بس اتنا عقل نہیں آتی کہ اللہ نے 400 مرتبہ زیادہ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو۔ ابھی رات کو بتایا ایک نوجوان نے اپنے گاؤں جا کر اپنے گھر میں شرعی پردہ کر دیا، اور ہم بڈھے ہو گئے صرف بیانات کریں، بس شرعی پردہ ہی گھر میں نہیں، اور پھر قرآن پاک حدیث پاک کو چھوڑ کر اور لٹریچر نویسوں کی باتیں سنتے ہیں۔ پھر وہاں بھی لٹریچر نویسوں کی باتیں چلیں گی کیا آسمان پر؟ وہاں پتہ چلے گا کس کی بات چلتی ہے، قرآن پاک حدیث پاک کا۔ اکڑ سے آدمی جھکتا ہی نہیں، بس میں ہی صحیح ہوں، پردے کی ضرورت کیا ہے؟ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ جو قرآن پاک میں جو حکم آیا ہوا اس کی فکر ہی نہیں ہے، نظروں کی حفاظت کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو رمضان کی فرضیت کیا ہے؟ تحمل سے زیادہ کام نہ کروں، جو ذکر اور تلاوت شیخ نے بتائی اس سے بڑھا لوں، جو خواتین تک بات جاتی ہے، مردوں تک دوسرے شہروں میں بات جاتی ہے، اب ان کا فرض ہے بتائیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، ٹھاٹ سے کھاؤ، بس ڈبل ثواب لو۔ تو رمضان شریف کا کیا معاملہ ہے؟ کثرت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عربی کی جمع 3 کی، اس کو کثرت کہتے ہیں۔ 100 کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اب طبیعت ناساز ہے 10 کی پڑھیں، 1 پر 100 کا 10 کا وعدہ ہے قرآن پاک میں۔ اور تحمل سے زیادہ کرنے سے دماغ پر بوجھ آ جاتا ہے، پھر روتے رہتے ہیں، پھر فرض بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، نفل کی فکر ہے، ذکر کی فکر ہے، اور فرض کی فکر ہی نہیں، فرض یہ ہے نعوذ باللہ۔ تو کلمہ شریف کی کو بڑھانا ہے، استغفار کو بڑھانا ہے، جنت کو طلب کرنا ہے، دوزخ سے پناہ چاہنا ہے۔ اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا پہلے چاہتا ہوں، جنت بعد میں، تو جنت طلب کر لی، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا۔ اے اللہ میں آپ کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں، دوزخ سے بعد میں، کیونکہ آپ کا ناراض ہونا دوزخ سے کم نہیں ہے۔ دنیاوی حالات بھی کیسے ہیں، اب دفتر کے اندر جانا ہے، تو یہ رمضان شریف کی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے ماتحتوں کا وقت کم کر دو، اس میں آپ کو ثواب ملے گا، ان کو چھوڑو عبادت کے لیے۔ یہاں تو ڈبل اوور ٹائم بھی نہیں دیتے، اوپر سے پھر وہ جوش میں آ جاتے ہیں، پتہ چلا دفتر میں سو رہے ہیں، انہوں نے نکال دیا۔ 3 دن تراویحیں پڑھی، کٹ 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 کٹ، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے، دکانیں کھول دی۔ بھائی 20 رکعت روز کا الگ ہے، قرآن پاک الگ ہے۔ 3 دن میں جو قرآن پاک ختم کیا، پتا دو، جو جن نے توبہ کی ان کا ہم سے پوچھو۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، خلال کر رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، پچکاریاں مار رہے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے شریک ہو گئے۔
پھر 2 رکعت پڑھ لی، تراویح ہو گئی. اس کے بعد دوسری عید میں 2 رکعت میں پھر بیٹھے ہوئے. آخر میں مرد عورت کھڑے ہو کر پکوڑے کھا رہے ہیں یا گول گپے کھا رہے ہیں یا کیا کھا رہے ہیں. چھٹی ہو گئی، بس ختم. اب دکان کھول ڈالی. آپ دیکھو کیا ہوتا ہے. دوسرے مذاہب کی تعریف کرنا، یہ تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. کفار کی تعریف کرنا. دوسری جگہ جو ہے وہ جو ان کے تہوار ہوتے ہیں، چاہے چرچ کا ہو، چاہے 25 دسمبر کا ان کا ہو، جو بھی کرسمس ہو اور یا ہولی وغیرہ ہو، قیمتیں کم اور چھٹیاں زیادہ. قیمتیں کم. چائنا کے اندر، اب مجھے اس وقت فوراً تو یاد نہیں آ رہا، 1.5 یا 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں. مہینہ تو پکا مجھے پتا ہے. اور سعودی عرب میں ماشاءاللہ ہماری نظر جو ہے نا، وہ چشمہ لگا ہے بدگمانی کا، ہر چیز بری نظر آتی ہے. وہاں پکنک پہ جا رہے ہیں کیا؟ پکنک میں بھی تکلیفیں ہوتی ہیں. حج اور عمرہ نام کس چیز کا ہے؟ بس شکایتیں کریں گے، یہ کم ہو گیا، یہ ہو گیا. 30-32 لاکھ کا پیکیج حج کا، مکھن اتنا نہیں ملا، اس پہ گالی دے رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، گریبان پکڑ لیا، مکھن مجھے نہیں ملا. وہ یار تجھے تو اللہ نے دیا، اور لوگوں کی مدد کر جا کر. تو اب یہ رمضان شریف میں آپ سوچو، غصہ اور رات رات دیر تک دکان کھولنا. آخر میں سعودی عرب میں، اب مجھے یاد نہیں ہے، دیکھیے یاد نہیں ہے، خامخواہ کہہ دوں فائدہ کیا ہے. 15 دن یا 12 دن پہلے سب بند. جہاز وغیرہ کا سامان جو ہے رک گیا. جو ضروری ہے وہ ٹھیک ہے، باقی رک گیا. عبادت کرو، جاؤ. اور یہاں پر رمضان شریف میں نوکریوں سے نکال دیں گے. بس 3 دن کی تراویحاں ختم کرو، دکان کھولو. اور زیادہ کوئی عشاق ہوتا ہے تو 8 دن کی تراویح پڑھ لی، 10 دن کی پڑھ لی، پھر باقی عشاء نماز پڑھ لی، ختم. اور دکانیں، اور شب قدر میں ساری رات دکان کھلی ہوئی ہے. مجھے خود 2-3 برس پہلے ایک دوست نے بتایا، توبہ کی تھی انہوں نے، کہ یقین کرنا ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور عید کی نماز پڑھی ہے 10 بجے 10:30 بجے، دکان کھلی ہوئی ہے اور لوگ آ رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں. بھائی عیدی کس کو ملے گی؟ تقوی والے کو عیدی ہے. آپ دیکھ لو، بیانات ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے. لیکن فرضیت ہی تقوی اللہ کی دوستی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور پھر چند دنوں کے ایام میں معدودات، چند دن کے لیے نا. اے ایمان والو، کیا خطاب ہے. بادشاہ کیا کہتا ہے، پریزیڈنٹ کیا کہتا ہے، بے بات نہیں مانا، کھال کھچوا کے بھوسا بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہے ایمان والو. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے ایمان والوں کی جگہ پر بتا کر بعد اے میرے عاشقوں، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں. مرو گے نہیں، کیونکہ تم سے پہلے پر بھی فرض کیے تھے، اس میں تو کوئی مرا ہی نہیں. ہمارے بابا کی بات پہلے میں بتاتا نہیں تھا، بابا کے انتقال کے بعد بتاتا ہوں. ڈاکٹروں نے، مفتی صاحب نے، سب نے منع کر دیا، روزہ نہیں رکھ سکتے آپ. انتقال سے 8 سال پہلے، 7 سال پہلے. 2 روزے تو رکھنے دو. 2 روزے میں کیا ہوتا ہے؟ شوگر، کینسر، ہارٹ کا مسئلہ. 2 روزے رکھ کر بابا اب 2 اور رکھنے دو پورا رمضان. رات کو میں کچھ بچوں کی بات بتا رہا تھا، چہرے سے لگ رہا ہے کہ ابھی گرنے والے ہیں. وہ سفر میں تو روزہ نہیں ہے نا، اور معصوم بچے. ساتھیوں کو بتا رہا تھا میں نے کہ ان بچوں کو میں جانتا ہوں سفر میں نہیں چھوڑیں گے. اب بڑے سانڈ جوان وہ کھا رہے ہیں دفتروں کے اندر. لوگ روتے آ کے جب بتاتے ہیں کہ سگریٹیں پی رہے ہیں، لنچ بریک، ٹی بریک. شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے. تو تم پر پہلے والوں پر بھی فرض کیے تھے نا، اس میں تو کوئی مرا نہیں تھا، تم بھی نہیں مرو گے. فرضیت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، میرے عاشق بن جاؤ. کیوں؟ شیطان تو بند ہو گیا لیکن نفس تو بند نہیں ہوا نا. تو آدھا دشمن بند ہوا نا، آدھا تو نہیں ہوا. کسی نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت والا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 11واں یا 10واں جو بھی روزہ ہے گناہ چھوٹ ہی نہیں رہے. وجہ شیطان تو بند ہو گئے. شیطان تو بند ہو گیا، اس کا باپ نفس کہاں بند ہوا ہے. دوسرا 11 مہینوں کی بدماشیوں کی وجہ سے ارادہ کرو مدد مل جائے گی. شیطان بند ہوا ہے نا، تو آدھا دشمن تو بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب نفس کی غذا حرام ہے، اس کو چھوڑ دو. کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا. اور دوستی کے لیے فرض کر رہا ہوں. حضرت والا فرماتے تھے جہاں دیکھو، میں تو بات سب بتاتا ہوں، میں اللہ والا نہیں ہوں، میں غلام ہوں، حضرت کی درگاہ بھنگی ہوں. آپ کا نیک گمان ہے اس کے حساب سے ملے گا. حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری عمر کے جتنے اعتکاف ہوئے نا، 500 دوسرے علماء ہوتے تھے. اور آخری اعتکاف ہوا ساؤتھ افریقہ میں اسٹینگر میں. وہاں حضرت والا حکم پر میرا بیان بھی ہوا تھا. اور حضرت کے وصال کے بعد ابھی چند برس پہلے گیا تھا تو میں نے کہا مجھے جگہ دکھائیں جہاں پر حضرت شیخ رکھتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے.
تو بیسمنٹ مسجد کا حصہ ہے، بیسمنٹ میں لے گئے، کہ پورا یہ بیسمنٹ فل ہوتا تھا، پورا فل ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ وجہ کیا ہے، کوئٹہ جب ٹرین جاتی ہے نا تو 2 انجن لگتے ہیں، ایک آگے ایک پیچھے، پہاڑ کے اوپر چلے گا ٹرین، ایک انجن رمضان کا، ایک کنو مع صادقین کا۔ رمضان کی فرضیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تقوی فرضیت ہے نا، اور اتقوا اللہ میں کیا ہے آگے خاص آیت جو ہے کنو مع صادقین، تو وہ کس لیے ہے؟ تقوی کے لیے، کنو مع صادقین۔ تو ایک انجن رمضان کا، ایک انجن شیخ کی صحبت کا، اور پھر جنت طلب کرنا ہے، دوزخ سے پناہ مانگنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بکری کو لے جا رہے ہیں، بکری چل نہیں رہی، تو آگے لوسن دکھاتے ہیں، لوسن ہوتا ہے نا ان کی غذا بکری کی، اور پیچھے جائز نہیں ہے مارنا جانوروں کو، اور چھڑی ایک ہلکی سی ہوتی ہے، ایسے ہلکا ہلکا مارتے رہتے ہیں۔ تو لوسن کیا ہے؟ جنت کی طلب، اور کٹ کٹ کیا ہے؟ دوزخ سے پناہ۔ یہ حضرت کے ہمارے علوم تھے ماشاءاللہ، عاشقانہ انداز سے سکھاتے تھے، دل میں ہضم ہو جاتا تھا۔ اب کوئی نہیں جا سکتے، فرض کریں صبح دفتر جانا ہے، تو ہمارے حضرت والا نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی ایک نیا چلہ اللہ میرے دل میں ڈال رہے ہیں۔ قاری صاحبان چلہ لگا سکتے ہیں، مولانا چلہ لگا سکتے ہیں، حافظ قرآن دور رہتے ہیں، تراویحیں سنانی، جیسے ہمارے یہاں جو چلنے والے تھے وہ چلے گئے، جن کو تراویحیں سنانا ہے۔ باقی کئی جگہ پر الحمدللہ پچھلی بار 24 یا 25 جگہ قرآن پاک سنایا گیا تھا، کیونکہ ہمارے ساتھی اچھے خاصے اس میں حافظ قرآن ہیں، تو ان کو اللہ نے موقع دیا، وہ یہاں اپنی تراویحیں سنا لیتے ہیں، اور 3 دن کی اجازت یہاں بھی نہیں ہے۔ بس جیسے انداز آئے ان کو اپنا، ایسا نہیں غلطیوں میں غلطیاں کر رہے ہوں اور اس کے بعد پھر مجلسوں میں بیٹھے بس۔ لیکن آگے بھی ہے، ہمارے یہاں تراویحیں چاہے 10 دن کی 12 دن کی جو ختم ہوتی ہے نا، وہ سورہ تراویح نہیں ہوتی، وہاں بند کر دیتے ہیں اس کو، کہ بھائی جان یہاں آئیے، یہاں تشریف رکھیے آپ۔ تو قرآن پاک بھی سنا لیا، اور ہر شخص دوسرے کو نیک سمجھے، اپنے کو نیک سمجھنا حرام ہے کہ میرے پاس اتنے رہنے ہیں۔ شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اللہ کا احسان ہے جس نے مجھے اتنے نیک لوگوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، کنوا مع صادقین پہ عمل کرایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت والا فرمایا بھائی چپ چاپ بیٹھے رہو، بس پیٹ میں جب پڑا چارہ اچھلنے لگا بیچارہ، اس میں تو چارہ پیٹ میں آئی نہیں تو اچھلے گا کدھر سے؟ انداز دیکھو آپ کیسے انداز سے حضرت سمجھاتے تھے بھائی، بس ٹھاٹ سے اللہ جتنا موقع دے، شیخ کے پاس وقت لگاؤ۔ تو فرمایا کہ بھائی یہ نیا میں بتا رہا ہوں، جو مجبور ہیں، دفاتر کا معاملہ ہے، دکانیں ہیں، تو یہ صبح چلے جائیں اپنے کاموں پر، اس کو شیخ اجازت دیں، اور پھر رات کو آ کے جمع ہو جائیں، رات یہاں گزارو، گھر نہیں گزارنا ہے۔ تو حضرت کی خادم خاص آخری سانس کے حافظ ضیاء الرحمان کا حضرت، اس کا نام ہے شارٹ پیکیج چلہ، جیسے پی ایچ ڈی ناڑا ڈالنے والا پی ایچ ڈی پجامہ ہولڈنگ ڈیوائس، تو شارٹ حضرت ہنسنے لگے، کیا جملہ آپ نے نکالا ہے، شارٹ پیکیج چلنا۔ جو اللہ توفیق دے، اب جیسے کل پرچہ تھا، خوشی اتنی بھی اس نے باہر جا کے مجھ سے معافی مانگ لی پرچے پر، کہ واقعی میری غلطی تھی، میں گھر چھوڑ کے یہاں جمع ہو گیا۔ وہ بھائی کیوں؟ کہ میری فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ رمضان میں کس کی فجر کی نماز نہیں ہوتی؟ دوسرا گھر والے کام بولتے ہیں، آپ تو گھر کے بڑے ہیں، تو آپ نہیں کام کریں گے تو اماں جائے گی کیا دکانوں پر؟ نعوذ باللہ۔ رمضان میں ویسے ہی تھوڑی خریداری زیادہ ہو جاتی ہے روزانہ کی، تو ماں جائے گی یا بوڑھے باپ جائیں گے بےچارے؟ ایک کمائی الگ کریں، پریشان الگ ہوں، اوپر سے یہ کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ معافی کا پرچہ، جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا معافی کا پرچہ آ گیا۔ تو اسی طرح رمضان شریف کے اندر کوئی مجبوری ہے، ماں بوڑھی ہے، بابا بوڑھے ہیں، یا بیمار ہیں، یا ہمیں ضرورت ہے، یا دادا دادی ہے، کوئی اور ہے نہیں دیکھنے والا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ ابھی اللہ آپ کو جو ہے نا یہاں نہیں ملیں گے، اگر خدا نخواستہ کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ والدہ یا والد جو بھی مسائل ہیں وہاں ملیں۔ کتنے لوگ ہیں دفتر سے چھٹی لیتے ہیں، پہلے سے ہی چھٹیاں بچا کے رکھی رہتی ہیں۔ کتنے ایسے ہیں دفتر والے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پیسے کاٹیں گے 10 دن کے 15 دن کے، کا ٹھیک ہے، کوئی کام ہو تو میں حاضر بھی ہو جاؤں گا انشاءاللہ، کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، اب تنخواہ کم ہو گئی کوئی بات نہیں۔ ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کی رعایت، کام کم کر دیا، چلو تنخواہ نہیں کاٹیں گے۔ اللہ کتنا خوش ہوں گے۔ مارکیٹیں کیسے کھلتی ہیں دھڑا دھڑ۔ بھائی تراویح اگر پڑھنے والا ہے تو پھر اس ادھر کیا کر رہا ہے اس وقت پر جا کر؟ تو تراویح اس کا مطلب وہ بھی نہیں پڑھ رہا۔ گھر آ کر پوچھتے ہیں وہ 3 دن کی تراویح والے، ٹیلی ویژن میں میری شکل آئی تھی؟ کہاں آپ کی شکل آئی تھی؟ اب ناک میں کچھ ڈال کے دیکھ رہے تھے۔ عجیب آدمی ہے۔ اب وہ کیا، اور جیسے ہی روشنی آتی ہے تو بس نماز میں پھر بھائی ادھر کدھر لکھا ہوا ہے کہ ایسے کرو؟ بھائی یہ پوز بنا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔
بٹھا کے پتہ کر لو، آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ کر لو کہ کتنے لوگ نماز میں شریک ہوتے ہیں، کتنے بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، موبائلوں میں لگے رہتے ہیں. یہ رمضان شریف ہے. یہاں پر مسجد اشرف میں آبادی کم تھی یہاں پہلے. ہم تو الحمدللہ 25 سال پہلے ہی حضرت والا کے کنب پر آ گئے تھے. یہاں اللہ حضرت کے جزائے عظیم عطا فرمائے رحمۃ اللہ علیہ کو. تو وہاں جہاں پر ختم ہوتا تھا 25 کو 26 کو، پھر 27 کو ہونے لگا. 2-3 سال پہ میں نے محمد صاحب سے عرض کیا، حضرت والا طلباء تو ہوتے ہی نہیں ہے، ویسے ہمارا دل ویران ہوتا ہے، اور اوپر سے جو ہے نا باقی 3-4 دن مشکل میں گزر جاتے ہیں. فرمایا محمد صاحب نے کیا مشورہ کیا ہے؟ حضرت 29 اس کو رکھیں تاکہ پورا رمضان شریف آباد رہے. پھر رمضان میں بھی مسجد آباد ہوتی ہے، اور عید کے دن ایک دن تو آباد ہوتی ہے مسجد، تیسرے چوتھے دن طلباء آ جاتے ہیں، ہمارا دل پھر مست ہو جاتا ہے. تو 29 کو ختم ہوتا ہے. پچھلے دنوں ہمارے یہاں 27 کو ختم ہوا، ہمارے یہاں بھی 29 کو ختم ہوتا ہے، کیونکہ مفتی فلان میاں عمرے پر جانا تھا. لیکن کیونکہ وقت لگانے والے اور بیان سننے والے اتنا دور دور سے آتے ہیں، اس کی فکر رکھنی چاہیے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. اور ابھی بھی کوئی یقین ہے کہ رمضان شریف ملے گا تو نیت تبھی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، آج کے بعد میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا. بعض لوگوں کتنا سمجھاؤ، ڈاکٹر ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ دوائی پوری کھاؤ، آپ نماز نہ پڑھیں آپ کو گناہ نہیں ملے گا، مانتے ہی نہیں. مفتی شاہ ولی اللہ صاحب گھر آئے تھے بابا کو سمجھانے کے لیے، مسجد کی نماز ڈاکٹر نے منع کر دیا، طبیعت ناساز دن بدن. پھر مفتی نعیم صاحب آئے، بابا کو سمجھا رہے تھے، بابا نظر لگ رہا تھا کہ بھئی ہاں کر رہے ہیں لیکن مانیں گے نہیں. آخر میں مفتی صاحب نے ایک جملہ ایسا کہا کہ بابا تو کیا جو سنتا ہے مست ہو جاتا ہے، بابا آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، آپ نے ساری زندگی عبادت کی ہے، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. اللہ کو جوش مت دکھاؤ. جب ڈاکٹر نے منع کر دیا، مفتی نے منع کر دیا، ڈاکٹر کے منع کو مفتی نے منع کر دیا، اب تم بہادری دکھاتے ہو، اللہ کو عظیمت دکھاتے ہو. رخصت سے آدمی کو عاجزی انکساری آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں، بات ہی نہیں مانتے. کس چیز کا شیخ ہے؟ پھر شیخ کسی کا شیخ نہیں ہے تو وہی ڈاکٹر نیک کی بات ماننا تو فرض ہے. جو نیک ڈاکٹر ہے وہ تو کیوں روکے گا آپ کو عبادت سے؟ مانتے ہیں نہیں. پھر پتا چلا 10 دن نکل گئے، 20 دن نکل گئے، حالانکہ صحت کو مقدم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. صحت نہیں ہوگی، نہ دین نہ دنیا، اور لوگوں پر بوجھ بن جائیں گے، اور لوگوں پر بوجھ بن جائیں گے. تو حضرت والا نے مفتی نعیم صاحب نے بابا سے کہا کہ بابا جب ہوم ڈلیوری آپ کو مل رہی ہے تو لائن میں آپ کیوں لگتے ہیں؟ جب گھر بیٹھے آپ کو اللہ دے رہے ہیں، یا پھر مفتی پر اعتماد مت کرو. پھر بھائی مفتی پر اعتماد مت کرو. پھر بابا اتنا دعائیں دیتے تھے کہ پوچھو مت. اب اتنا قرآن پاک کی تلاوت بابا کرتے تھے ماشاءاللہ مسجد میں، پھر گھر آ کے الگ پوچھو آپ جو پرانے جاننے والے یہاں بیٹھے ہوئے وہ. لیکن پھر آخر میں جب مفتی نعیم صاحب نے سمجھایا تو پھر اپنے پر بوجھ نہیں لیا. ہم تو مفتیوں سے بھی آگے بڑھ گئے، ڈاکٹروں سے بھی آگے بڑھ گئے. ڈاکٹر دشمن ہے، اچھا یہ دشمن ہے، چلو جو دوست ہے اس سے پوچھ لو. آپ مرضی چاہیے ہمیں اپنی کہ ہماری مرضی چلے گی. اس کو عظیمت کہتے ہیں، اس میں تکبر آ جاتا ہے. میں دیکھو منع کرنے کے باوجود بھی جا رہا ہوں، اور یہ دیکھو گھر پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ لو حقیر بھی سمجھ لیا. رخصت میں آپ سوچو ایک آدمی بیمار ہے، خانہ کعبہ جا نہیں سک رہا ہے، اور کتنا چلنا پڑتا ہے، پھر نکلنا اور جانے میں کتنا پہلے جانا پڑتا ہے، پھر نکلنے میں کتنا مشکل ہے. نہیں میرے مرید کیا کہیں گے کہ شیخ حرم میں آ کے نماز نہیں پڑھ رہا، 1 لاکھ کا ثواب نہیں پا رہا. بولنے تو ان کو بھائی. اب کیا ہو گیا، اب کہ 8 دن حرم میں جا ہی نہیں سکے، بس ہوٹل میں ہی بیٹھے ہوئے، ہل نہیں سکتے. وہاں پر جب مکہ شریف سے مدینہ شریف آیا تو حضرت والا محمد صاحب دامت برکاتہم کے داماد جو ہیں ڈاکٹر ندیم عثمانی صاحب کو میں نے فون کیا، معافیاں مانگی کہ میری طبیعت ناساز تھی، میں آپ سے بات بھی نہیں کر سکا، یہاں بھی آیا ہوں طبیعت ناساز ہے. کہا فیروز بھائی ایک وائرس آیا ہوا ہے، میرا پورا گھر اس میں ہے، آدمی کی ہمت نہیں ہوتی، بدن میں اتنا درد، صرف آرام چاہیے. اب وہ حضرت کے خلیفہ ہیں، برسوں سے میں ان کو جانتا ہوں، اتنا نیک ہے. میں نے تو خیر ویسے ہی عمل کیا کہ بھائی لوگ بولتے ہیں تو بولتے رہیں. تو اللہ کو پتہ نہیں ہے یہ سستی کر رہا ہے یا کچھ اس کی مجبوریاں ہیں. لیکن ڈاکٹر ندیم نے کہا فیروز بھائی اگر آرام زیادہ نہیں کرو گے باقی دن مسجد نبی میں بھی نہیں جا سکو گے صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں نے کہا نہیں الحمدللہ جتنا توفیق ہے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. اب حضرت دامت برکاتہم فرمایا بھائی تم جاؤ آرام کرو. نہیں پہلے بھی سفر میں ساری رات آپ کے ساتھ ہوتا تھا، ابھی بھی آپ کے ساتھ، پتہ چلا ڈھیر ہو کر بیٹھ گیا.
دین کی سمجھ پہلے ہے. اللہم فقہہ فی الدین وحبب الی الناس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا دی تھی سنت تہنیک میں دعا یہ. ہم کیا کہیں گے؟ اللہم فقہنا فی الدین وحببنا الی الناس. اے اللہ مجھ سمیت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں میں محبوب بنا. دین کی سمجھ ہے نہیں، بس بیٹھے ہوئے اذان سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہوئے. گاڑی چلتی ہے، ایسا نہیں چلتی، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گاڑی جب ٹو کرتے ہیں نا تو گاڑی رک گئی یا دوست نے آ کے رسی لگا لی، وہ رسی ہے بس اتنی مضبوط تو ہے نہیں، تو گاڑی چلتے چلتے ایک بل اس کا ٹوٹ گیا. گاڑی چل رہی ہے، ٹو چل رہا ہے، دوسرا بل بھی ٹوٹ گیا، تیسرا بھی ٹوٹ گیا، چوتھا بھی. اب کھڑے ہوئے بھائی مضبوط رسی کا آپ کو کہا تھا نہیں، ہم تو بس ہماری اپنی چلائیں گے. اور شیخ کا بھی پھر اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے، اپنی خود رائی پہ چل رہا ہے، نہ مشورہ کرتا ہے نہ پوچھتا ہے، بس ضد. گھر والے پریشان، ڈاکٹر پریشان. رمضان کی فرضیت ہے تقویٰ، اور ہم کو جو ہے وہ نفلی عبادت کی فکر لگی ہوئی ہے، تو تقویٰ کی فکر ہی نہیں ہے. بعض دفعہ جو زبردستی کرتے ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس میں ریا بھی آ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. تو آپ اس سے پہلے جو پڑھ رہے تھے لوگوں کے لیے پڑھ رہے تھے. اگر میں شیخ کے پاس نہیں گیا مرکزی بیان میں اتوار کے دن، اب رمضان میں اتوار میں ہوگا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ آ گئے نا، ریا آ گیا نا. ابھی ریا والی کتاب پڑھوں گا نا جو میں نے رات کو بتایا تھا کہ سفر میں اللہ نے توفیق دی اس کتاب کو پڑھنے کی، ریا کی حقیقت اور اس کا علاج. عجیب و غریب کتاب پتہ ہی. حافظ ڈاکٹر شفقت ہے، ہارٹ کا معاملہ ہے، اس کا اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں. وہ فجر کی نماز یہاں کہاں پڑھتے ہیں؟ تو سامنے پڑھتے ہیں شرم مدارس میں. مسجد اشرف میں تو مسجد اشرف میں نماز پڑھنا منع ہے کیا؟ ختم. یہاں کچھ وقت ایسا ہوا کہ دیکھا مسبوق. کیوں بھائی مسبوق؟ جب یہاں پر نماز یہاں پڑھنی ہے، بھائی رستے میں 3 مسجد چھوڑتے ہوئے آپ یہاں آئے ہیں. عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ آپ نے مقصود شیخ کو بنایا ہوا ہے. آپ کے گھر سے بیچ میں 3 مسجد پڑتی ہیں، وہاں آپ نے نہیں پڑھی، یہاں کی نماز پڑھی شیخ کے لیے اور مسبوق ہو گئے. وہاں پڑھ کے آ جاؤ آپ، بیان نکل جائے گا 10 منٹ تو نکل جائیں. یہ جو اپنے عقل سے چلتے ہیں ہمیشہ خطا کھاتے ہیں، ہمیشہ راستے میں رہ جاتے ہیں. بھیا آپ کو یاد ہوگا نا کہ 2-3 دفعہ ڈانٹ لگائی باقاعدہ، تمہارے مقصود شیخ کو بنایا ہوا. 3 مسجدیں بیچ میں پڑتی ہیں وہاں، جو جس علاقے جو قریب سے آتے ہیں بیچ میں 3 مسجدیں، ان کے اپارٹمنٹ کی مسجد ہے، سامنے ایک مسجد ہے، مسجد امداد الگ ہے. 3 مسجدیں ہیں. یہاں آ رہے ہیں اور مسبوق ہو رہے ہیں. یہاں آنا ہے تو چل دیا پھر.